बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज मिलादुन नबी की खुशियां मनाई जा रही हैं, चरागां हो रहा है, लाइटें जली हुई हैं, लोग खाने पीने की चीज़ें बांट रहे हैं और बाज़ारों में रश लगा हुआ है। हम इस चीज़ के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं हैं। आप खुशी मनाना चाहते हैं ज़रूर मनाएं, इसमें कोई मुखालफत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं जो हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें फरमाया है, या हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बस ये कह दिया है कि हम आपको तो मानेंगे पर आपकी नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे नबी ने किसी जगह पे ये नहीं इजाज़त दी कि आप मेकअप करके बाज़ारों की रौनक बने, लोगों के सामने जाएं, इस तरह मेरी खुशी मनाएं, इस तरह मेरी दुनिया में आने की खुशी मनाएं। क्या इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त है? आज हम आपको दिखाते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो चरागां किया गया वो भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे लोगों के व्यूज़ लेने की भी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप ये गली में देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सजाई गई गली। यहाँ पे कवालियाँ भी चल रही हैं, लोग यहाँ पे लंगर भी चला रहे हैं और रश लगा हुआ है। लेकिन बात वही एतराज़, क्या वही सवाल मेरा आवाम से कि क्या हमारे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि आप इस चीज़ को मेकअप करके देखने जाएँ, ये चरागां जो इस तरह मनाएं कि जिसमें इस्लाम की बिल्कुल नफ़ी की जा रही है, अल्लाह माफ़ करे, इस्लाम के बिल्कुल उलट किया जा रहा है। लंगर चलाना सुन्नत के मुताबिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लाम का हिस्सा है। चरागां करना चाहते हैं आप अपनी खुशी के लिए, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन इसे आप दीन का नाम नहीं दे सकते बहरहाल, क्योंकि ये वो चरागां हरगिज़ नहीं है। और मेरा ज़ाती तौर पे इस चीज़ से ये सिर्फ इख्तलाफ ईद के लफ्ज़ पे है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह की ईदों का जिक्र किया, छोटी ईद, बड़ी ईद और जुमे के दिन को ईद के दिन का दर्जा दिया गया। लेकिन अगर आप खुशी मनाना चाहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की, मनाएं, कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इसे दीन का हिस्सा आप नहीं कह सकते। और जिस तरह ये मनाया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है कि हम अपनी अगली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। क्या मेकअप करके इस तरह बाहर निकलना, इस चरागां को देखना मना नहीं, आप देखना चाहते हैं देखिए, लेकिन अगर इस्लाम के नाम पे आप कोई त्यौहार कर रहे हैं तो फिर इस्लामी जो इक़दार हैं उन्हें मद्देनज़र ज़रूर रखा जाए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी मनाना चाहते हैं, ज़रूर मनाएं, लेकिन पर्दादारी में रहकर अगर आप कहेंगी तो आपकी भी इज़्ज़त है और इस्लाम की आप जो पाबंदियाँ हैं उसे आप फॉलो भी कर रही हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदा है। यहाँ पे कुछ ऐसे अनासर भी देखे जा रहे हैं, हमारी नज़र में आ रहे हैं कि कैमरा में भी आए, जिनका ताल्लुक़ इस चीज़ से बिल्कुल नज़र नहीं हमें आ रहा, लेकिन वो यहाँ पे वो लड़के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। बड़ा सजाया जाता है हर दफ़ा की तरह, टाउनशिप का इलाका बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, इसलिए इस वजह से हम आज टाउनशिप में मौजूद हैं। इधर का आपको चरागां दिखा रहे हैं, हर गली को सजाया जाता है, हर महल्ले को सजाया जाता है, बाकायदा तौर पे यहाँ पर महल्लेदार इस चीज़ के लिए हिस्सा डालते हैं अपना, ताकि उनके इलाका को, उनकी गली को, उनके महल्ले को सजाया जाए, चरागां किया जाए और रौनक भी बहुत देखने को मिलती है। लेकिन फिर वही सिर्फ एक एतराज़, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाज़त दी कि आप मेकअप करके इस तरह के चरागां में जाएं, देखें, एंजॉय करने के लिए जाएं? और इस्लाम के ऐन उलट काम किया जा रहा है, बेपर्दगी की जा रही है। लंगर चलाना बिल्कुल इस्लाम का हिस्सा है, आप खुशी मनाना चाहते हैं बिल्कुल मनाएं, इसमें भी एतराज़ नहीं, लेकिन एतराज़ बेपर्दगी पर है, क्या बेपर्दगी की इस्लाम हमें इजाज़त देता है? क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप बेपर्दा ख़वातीन को अपने साथ लेकर बाहर चलें चरागां देखने के लिए? जी नहीं, हरगिज़ इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ख़वातीन बेपर्दा होकर मेकअप कर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही तो चरागां देखने के लिए निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इसी इलाके के रहने वाले हैं आप? जी, ये इसी गली के हम। लंगर भी बांटा जा रहा है, चरागां भी किया गया है,
چراغاں کرنا بھی خیر آپ کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے، آپ کریں، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ نے خود جواب دینا ہے اپنی چیزوں کا. آپ لنگر چلاتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ ہے، لنگر کھلانا، کھانا کھلانا اسلام کا حصہ ہے. لیکن کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ بے پردہ ہو کے خواتین جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے، چراغاں کو دیکھنے کے لیے آئیں گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں؟ اس کا نا طریقہ کار یہ ہے، اب دیکھیں آپ کے سامنے اگر ایک گلی سجی ہے تو اس میں ساروں نہیں آنا ہے، ساروں نے رل مل کے لیڈیز نے بھی آنا ہی ہے. نہیں، مجھے آنے پہ اعتراض نہیں، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا میک اپ کر کے پورا سج کے آنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا اسلام، ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس کے حساب سے اب عوام چلنا شروع ہو گئی ہے. یعنی کہ ہم نے اللہ کو کہہ دیا کہ یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ کو بھی کہہ دیا، اپنے رسول کو بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے مانیں گے پر تیری نہیں مانیں گے. یہی مسئلہ ہوا نا، کیونکہ اگر تیری مانیں گے تو پھر تو پردہ لازم ہو گیا نا. جس طرح یہاں پہ لڑکے لفنڈر بازی بھی کر رہے ہیں، کیا اسلام اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ کیا ہمارے مذہب نے اس چیز کا کہا ہے کہ آپ میلاد النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اس طرح منائیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہم منائیں، سب سے پہلے دین ہمارا نماز کہتا ہے، 5 ٹائم کی نماز ہونی چاہیے، یہ چیز ہے. سب سے پہلے اس چیز کو ہمارے جو جتنی عوام ہے، جتنی یہ لیڈیز آتی ہیں، ان کے ماں باپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا، ٹھیک ہے. آج کل تو کوئی ماں باپ نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے. جو لڑکی ہیں نا، لڑکی محترم ہے، ان کے لیے ہم یہی وہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور ہاں جی لفنڈر، ہاں جی عزت کی. بہرحال حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. جب تک ہم تربیت گھر پہ اپنے بچوں کی نہیں کریں گے تب تک یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلی تربیت ماں کی ہے. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت کریں تاکہ آخرت میں بھی ان کا فائدہ اور دنیا میں بھی ان کا فائدہ ہو. اگر آج ان بچیوں کی، ان لڑکیوں کی تربیت نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی غلط رستہ، کوئی لڑکی، غیر شادی شدہ لڑکی اگر کوئی غلط رستہ اختیار کر جاتی ہے تو قرآن پاک میں اللہ کی ذات پاک فرما رہی ہے کہ اس کا باپ اور اس کا بڑا بھائی دونوں دوزخ میں اس کے ساتھ جائیں گے. لہٰذا ان چیزوں پر غور کیا جائے اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس پہ چلا جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گا. ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کس چیز کا آپ خوشی منا رہے ہیں؟ آج عید النبی کی خوشی منا رہے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لائے تھے اور اس کی خوشی میں ہم یہ لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور اپنا چراغاں کرتے ہیں، گلیوں میں جایا کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، گھر گھر میں محفلیں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیا اور ہم پہ احسان بچایا کہ یا میں نے تمہارے پہ یہ احسان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. بے شک ادا کرتے ہیں. بے شک جی، احسان کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سنتی طریقہ کیا ہے اس دن کو منانے کا؟ سنت طریقہ ان دنوں کو بنانے کا جو ہے وہ محفلیں کروانا ہے، گھر میں چراغاں کریں، محفل کریں اور لنگر وغیرہ بانٹیں. لیکن یہ جو معاملات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے. یہ جو گلیوں بازاروں میں عورتیں مردیں بغیر اٹھے پھر رہے ہیں یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں کن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کر کے معاملات بنا دیے ہیں. اصل میں یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے اس لفظ کے ساتھ جب سے عید لگایا تب سے یہ کام بڑھا ہے؟ یہ عید کا دن ہے ہی نہیں، یہ عید کا دن ہے ہی نہیں ہے. ہمارے نبی نے تو تین عیدیں بتائیں، چھوٹی عید، بڑی عید اور جمعے کے دن کو عید کا رتبہ دیا. ہمارے نبی نے عید جو ہے نا پیر کا دن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور روزے کا ہے، اور روزے والے دن عید نہیں ہوتی، یہ کنفرم ہے. حدیث میں بھی شریعت میں ہمارے نبی نے خود فرمایا جس دن عید ہوگی نا اس دن روزہ نہیں ہوگا، جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوتی. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ ہم ان کا یہ دن تو مناتے ہیں لیکن ان کی تبلیغ کے اوپر عمل نہیں کرتے. جیسے انہوں نے بتایا گیا نا ویسے ہم چل نہیں رہے. وہی بات ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو کہا کہ ہم تجھے مانیں گے پر تیری نہیں مانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج کس چیز کی ہم خوشی مناتے ہیں؟ یہ آپ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ طریقہ کار سیلیبریشن کرتے ہیں. جب عید ہوتی ہے تو سیلیبریشن کرتے ہیں. عید ہے جیسے عید کی سیلیبریشن ہوتی ہے اسی طرح لوگ کرتے ہیں، نیازیں بانٹتے ہیں، مطلب درود شریف کی. جی میرا سوال صرف یہ ہے کہ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर विलादत पर क्या क्या हमें हुक्म है, क्या क्या हमें करना चाहिए? हमें जो करना चाहिए वो करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। जब किसी की मतलब विलादत होती है उसका हम पैदाइश का हम दिन मनाते हैं, जिसे सालगिरह कहते हैं। अगर वो सालगिरह का अगर दिन मनाते हैं तो उसके मुनासबत से सालगिरह की जब मतलब सेलिब्रेशन करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम रोज़ा रखें, नेक अमाल करें। क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत सारी खराफात हैं जो हम मतलब ये जो चीज़ें लोग कर रहे हैं ना, ये देखा देखी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब जिस तरह ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब रिज़्क़ का ज़िया बहुत होता है। फिर ये कि ये बिल्डिंगें सजानी चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए, लेकिन इसका तरीक़ेकार नहीं, बेपर्दगी बहुत होती है। मतलब हर तरह का जो ना वो समझो कि शैतानियत जो ना वो इस माहौल में परवान चढ़ रही होती है। मैं यही बात करना चाह रहा था जिस पर तरफ आप आ गए हैं कि क्या इस मौका पर हमारा दीन इजाज़त दे देता है, हमें छुट्टी दे देता है कि आप औरतें जो हैं बिना पर्दा और खूब मेकअप करके, प्रॉपर मेकअप करके गलियों में मोहल्लों में ये चरागां देखने के लिए आएँ, उन्हें क्या इजाज़त मिल जाती है? इस्लाम इजाज़त दे देता है इस दिन के? देखिए औरत जो है ना, औरत को घर में रहने का हुक्म है, बाहर निकलने का अगर सजने संवरने का हुक्म है तो अपने शोहर के लिए है, बस दूसरों के लिए नहीं है। तो यहाँ हमारे माशरे में कुछ ऐसी बातें हैं, खराफात हैं, जैसे तो हम उनको रोकना चाहें भी तो हम रोक नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हम? क्या हम अपने बच्चों की, हम अपने बच्चों की, हर बंदा अगर अपने बच्चों की घर में तरबियत करे तो मेरा ख्याल है हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप ये 1000% माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, क्या ये इस वक्त तरबियत की कमी नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, ये इसकी वजह तो नहीं है? बेसिकली ना अभी हमारी माँ कमज़ोर होगी। जो हम थे ना, ये समझे कि जब हम थे 4, 5, 10 साल के थे, जब तक हमारी माँ तगड़ी थी, उस टाइम बहुत तगड़ी थी। तो उस माँ तगड़ी की वजह से कौम तगड़ी थी, यानी हम तगड़े थे। अभी हमारी माँ कमज़ोर होगी। माँ जब अगर बच्चा बीमार होता है, बच्चा कुछ इस तरह मतलब रोटी वगैरह मांगता है, तो माँ मोबाइल पे लगी होती है। माँ उसे कहती है ये पैसे पकड़ो, जाओ बर्गर शवारमा खा लो। वो जब बाहर जाता है, खा पी के आता है, तो कहते हैं कि मेरी बात तो मतलब फारिग है, ये तो पैसे की गेम है, मैंने पैसे लेने हैं और मैंने बाहर से कमाई कर ये खा पी लेना मैंने। माँ मेरी फॉर्मेलिटी है घर में। जबकि हमारी माँ मतलब जो थी वो घर में जो भी होता उसको उसकी मतलब हमने गोभी नहीं खानी होती थी, लेकिन हमारी माँ गोभी के पराठे बना देती थी, इसके फॉर्म चेंज होती थी, तो हम गोभी के पराठे बड़े शौक से खा लेते थे। रात की बची हुई रोटी हमने कभी फेंकी नहीं थी, और रात की रोटी को हम तल के सुबह चाय के साथ खा ले, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन हमारी माँ कमज़ोर है, अब की माँ यानी आज की माँ, हमारी माँ नहीं, आज की माँ कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये खराफात पैदा होते हैं। आप भी माशाल्लाह से देखें कि आपका भी घर होगा, आप भी घर से बाहर निकल आए, आपकी बीवी पीछे है, उसने परवरिश करनी है। जैसे आपको पता ही है कि औरतें ही परवरिश करती हैं। अगर औरत कमज़ोर होगी तो माशरा कमज़ोर होगा, औरत ताकतवर होगी तो माशरा ताकतवर होगा। जैसे अभी आपने बात की, आपकी तालीम जो है ना, आपसे सल्लम की तालीम, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर बंदे के लिए मतलब डेडलाइन रखी गई है। औरत के लिए, मर्द के लिए हर एक डेडलाइन। पर्दा औरत के लिए, हिजाब औरत के लिए लाज़िम व मलज़ूम रखा गया है। औरत अगर पर्दे में रहेगी तो वो बहुत सारी खराफात से बचेगी, यानी बहुत सारी खराबियाँ जो माशरे में पैदा होंगी वो नहीं होंगी। तो यही मतलब हमारा माशरा ख़राब होने की जो मेन वजह है वो हमारी औरत कमज़ोर होगी। हम ये औरत कमज़ोर हो गई मान लिया, अभी हमने काफ़ी हम जगह घूमी, हम काफ़ी कवरेज की है, उसमें हमने काफ़ी ऐसे लड़के भी देखे जो लफंडर बना कर रहे थे। तो क्या बेटों की तरबियत बाप को नहीं करनी चाहिए? उसे बाप को आज के बाप को ये नहीं चाहिए कि वो अपने बेटे को इस चीज़ की तमीज़ सिखाए कि वो इस्लाम ने एक दायरा कार रखा है और कहा है कि ये तेरी औकात है, इस औकात से बाहर नहीं निकलना, अपनी औकात में रहना है। तो क्या बाप पे भी ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने बेटे को समझाए ये चीज़? ये काम तो पेड़ का है। मतलब मैंने सिर्फ मिसाल दी माँ की, अभी मैं अगली जो बात कर जो आपने बात की, क्योंकि बाहर के जितने भी मामलात हैं वो वालिद करता है। मतलब आप लोग वालिद को भागना नहीं चाहिए इस बात से। हम जब औलाद पैदा नहीं होती तो बड़ी दुआएं करते हैं, फ़कीरों दम दरूद तवीज़ और बड़े कुछ करते हैं हम। यानी किसी मेडिसिन खाने हो तो हम दूर जाके, मर्द अपने टेस्ट कराता है, औरत अपनी टेस्ट करवाती है कि यार हमारे में ख़राबी क्या बात होगी। अगर वो ख़राबी डिक्लेयर हो जाती है तो उसका इलाज शुरू हो जाता है।
لیکن اس کے بعد اگلا جب اولاد آ جاتی ہے اس کے بعد جو تربیت ہے دونوں کی ہوتی ہے, دونوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے, یعنی ماں نے بھی اور والد نے بھی. اگر والد اور والدہ دونوں تربیت یافتہ اچھی تربیت کریں گے, اس کا مطلب بھاگنا نہیں چاہیے سب بچے کو پیسے دے دیے تو فارغ. اس طرح باپ کے کام بھی ہے کہ اگر وہ شام کو آتا ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. ہمارے والدین صبح میں ڈنڈوں سے اٹھاتے تھے, حکم بھی ہے. تو ہم مطلب ہے کہ آپ کو شاید یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی, میں بڑی فخر سے بیان کرتا ہوں, میرے والد اونچا سنتے تھے اور میری والدہ ڈیف تھیں, یعنی بول بھی نہیں سکتی تھی, سن بھی نہیں سکتی تھی. تو ہم جب بڑے ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ہماری والدہ نے ہمیں کس طرح پالا ہوگا, بچہ جب روتا تو کس طرح میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے والدہ کے اندر ایک سکس سینس رکھی ہے, اس سے وہ محسوس کرتی ہے. یعنی وہ بچہ جب ماں کی چھاتی کے ساتھ لگتا ہے تو ماں بچے کو پتہ لگ جاتی ہے کہ میری ماں یہی ہے. اسی طرح ماں کے اندر بھی وہ سینس رکھی گئی ہے, وہ جو ہی بچے کی خوشبو آتی ہے تو اسے پتہ لگتی ہے میرا ہی بچہ ہے. اگر اندھی عورتیں بھی کچھ ہوں تو ان کا بھی یہی سسٹم ہے. تو ہماری ماں نے اس طرح پالا, ہمارے باپ بھی اس طرح پالا. مزدور آدمی تھا, ریڑھی لگاتا تھا ہمارا باپ, پہلے کاروبار تھا فلاپ ہو گیا, لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالی ہمارا والد ریڑھی لگاتا تھا اور بڑی معقول سی آمدن تھی. ہم 4 بہن بھائی تھے, ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی. ابھی جب ہم اپنی بیویوں کو یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پہ وہ تم آپ جبر کر رہے ہو. میں اکثر, یہ میرا کزن ہے, یہ میرے بہنوئی ہیں, ان کو مطلب اس کو میں زیادہ کہتی ہوں بہنوئی تو کبھی کبھی آتے ہیں بہن, اس کو میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہی نظام چلتا ہے, وہ 3rd ڈگری کا چلتا ہے. 3rd ڈگری آپ سمجھیں کہ 3rd ڈگری کے مار کا نظام, کہ بچوں کو پھینٹی لگا کے رکھو, ان کے اندر ڈر پیدا کرو کہ تعلیم, ڈر یہ پیدا رکھو کہ تم نے نماز پڑھنی ہے, ڈر یہ رکھو کہ تم نے اسکول جانا ہے, ڈر یہ رکھو کہ یہ چیک اینڈ بیلنس میری طرف سے ہے. لیکن جب وہ پوری کرتے ہیں تو ان کی اگلی آپ نے پوری کرنی ہے, بکس پوری کرنی ہے, ان کے کھیلنے پیلنے کا سامان پورا کرنا ہے, ہر چیز آپ نے پوری کرنی ہے. ابھی انہوں نے, ان بھائی صاحب نے کہا کہ ڈر پیدا کرو, میں بہرحال اس کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرا بچہ جب جیسے سے بڑا ہوگا مجھے نماز پڑھتے دیکھے گا تو اس کا بھی دھیان نماز کی طرف جائے گا. میں نماز پڑھتا ہوں, میری 3 سال کی بیٹی ہے, وہ میرے ساتھ سجدہ کر رہی ہوتی ہے میرے ہی مصلی کے اوپر. تو جب اسے نظر آئے گا میرا ماں باپ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تربیت آٹومیٹکلی نماز کی طرف راغب ہوگی. اسے میرا نہیں خیال کہ مجھے مارنا پڑے گا, مار کر یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ تم نے نماز پڑھنی ہے, کیونکہ اس کی تربیت جس ماحول میں ہوگی بچے کی وہ اسی ماحول کو اڈاپٹ کرے گا. مارنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں ہمیں خود کی اصلاح کرنی ضروری ہے. جب ہم خود کی اصلاح کریں گے تو آٹومیٹکلی ان بچوں کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اس کے علاوہ جو آج ماحول ہم دیکھ رہے ہیں, مجھ سے اتفاق, میں یہ نہیں کہتا میری بات سے اتفاق لازمی کیا جائے, آپ اتفاق کرنا چاہتے ہیں کریں, اختلاف رائے رکھنا چاہتے ہیں اختلاف رائے رکھیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم نے اس دن کو جو عید کا دن دے دیا نا, عید کا لفظ دے دیا ہے, اس وجہ سے یہ رش بڑھ رہا ہے. یہ جو عید کا لفظ ہم نے ساتھ لگا دیا جو ہمارے نبی نے نہیں لگایا. میں اہل سنت ہوں, لیکن مجھے اللہ نے دماغ بھی دیا ہے, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی تعلیم ہے میری. یہ جو عید کا لفظ لگ گیا ہے اس سے رش گلیوں اور بازاروں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. عید کے دن عورتیں میک اپ کرتی ہیں, بندے نئے لباس پہنتے ہیں اور وہی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں عید کی طور پہ. تو اگر آپ خوشی منانا چاہتے ہیں منائیں, لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اس دن کو اسلام کے ساتھ مت جوڑیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا چاہتے ہیں, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن دین کا حصہ مت بنائیں. باقی آپ کی اپنی رائے ہے, آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں مجھ سے. میں یہ نہیں کہتا پھر وہی بات کہ جی میں مسلط کروں آپ پہ وہ الفاظ کہ جو میں چاہتا ہوں وہی کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ آپ نے آخرت میں اپنا جواب دینا ہے اور میں نے آخرت میں اپنا جواب دینا ہے. 2 منٹ جو آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن جو میں نے بات کی نا مار والی, ہمارا دین سکھاتا ہے کہ بچے کو آپ سکھائیں. دیکھیں کہ وہ اس موقع پہ اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو میں نے وہی عرض کیا کہ اگر ہم بچپن سے جیسے وہ ہوش سنبھال رہا ہے اگر وہ مجھے نماز پڑھتے دیکھے گا تو بچہ آٹومیٹکلی اس طرف راغب ہوگا. لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ اسے یہ حکم ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو تو اسے بستر علیحدہ کر دیں, جب 13 سال کا اسے مار کے پڑھائیں, حکم ہے. تو میں اس حکم کی بات کر رہا ہوں, مطلب حکم کی بات میں نے کی ہے تو بس حکم کی بات. باقی بات جو ہے نا ہمارے دین میں جو باتیں ہیں نا, وہ دین ہمارا امریکہ میں جا کے چینج نہیں ہو گیا یا میں کسی دوسرے محلے میں جا کے چینج ہو گیا. عورت بغیر پردے کیا تو وہ دین کے خلاف ہے بات. اگر میں مطلب لباس جو ہے نا, داڑھی رکھ لینا ایک اضافی سنت ہے. اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی نماز پڑھتے ہیں, شرط یہ ہے کہ سطر کا ڈھکا ہونا چاہیے. آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے, آپ سطر ڈھکی بھی ہے, ناف سے لے کے آپ کے ٹخنوں تک جو ہے نا سطر ڈھکی ہے,
یہ اب اچھی بات ہے. اسی طرح میں دین کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جب مارنے کا حکم ہے اس کے مارنے کا. باقی جو آپ نے بات کی ہے نا خوشی منانے کا، قطعاً یہ میں نے پہلے آپ سے بھی خوشی منانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ پیدائش جب وہ روزہ رکھیں، یہ جو کھانے پینے کا اہتمام کریں، یہ چیزیں جو ابھی دیکھیں نا جتنا بھی اہتمام کیا جاتا ہے یہ ہمارے بچوں نے اہتمام کیا ہے، لیکن میں ان کے خلاف ہوں. میں نے ان کو کہا کہ یار انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے، پیسے بھی دیے ان کو، لیکن ان کو میں نے ایک بات کی، یار میں پیسے دیتا ہوں آپ کو، سارا کام کرتا ہوں، آپ نے شرط یہ ہے اس کام کے دوران اذان ہوگی تو آپ نے نماز پڑھنی ہے. لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی. ان سارے بچوں نے کام کرنے لگے ہوئے، ساری رات گزر گئی، نماز نہیں پڑھی. صبح یہ سو گئے، ظاہر سونا تھا، ساری رات جاگتا سوتے، صبح اٹھے پھر بھی نماز نہیں پڑھی. ابھی ان کا سسٹم یہ ہے. جی میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نبی نے کہا کرنے کو وہ ہم کر نہیں رہے، اور جس کے بارے میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے ہم وہ سارے خرافات کر رہے ہیں. خیر خرافات میں بھی یہ لفظ غلط ہو میرے آپ کی نظر میں، لیکن بہرحال جو چیز اسلام کے میں نہیں، دین میں ہمارے نہیں آتی وہ خرافات میں ہی آتی ہے. بہرحال جی میں یہ جانتا ہوں کہ ہم نے اپنے اللہ اور اپنے نبی کو فی الحال یہ کہہ دیا ہے کہ یا اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مانیں گے پر آپ کی نہیں مانیں گے. اس وقت حالات ہمارے یہی ہیں کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی نہیں، ہم نے روزہ رکھنا نہیں، ہم نے خیرات کرنی نہیں. جب یہ دن آنا ہے تب ہم نے پیسے جمع کر کے محلے میں سے خیرات کرنی، جبکہ ایسا حکم نہیں ہے. آپ اپنی جیب میں سے جو خیرات کر سکتے ہیں، آپ 10 روپے خیرات کر سکتے ہیں 10 روپے کریں، آپ 100 روپے کر سکتے ہیں 100 کریں، آپ 1000 کر سکتے ہیں 1000 کریں. کوئی ممانعت نہیں ہے اور کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ لازمی کریں. اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے آپ کریں. اسلام اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے بنا دی ہے. اگر ہم محلے میں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم کسی کا دروازہ نوک کرتے ہیں کہ جی اس چیز کے لیے پیسے دیں، ہم نے خیرات کرنی ہے، تو میں بھی اس کے گھر روٹی بھی نہ ہو کھانے کو، لیکن وہ سفید پوشی کی زندگی گزار رہا ہو، تو اسے شرمندگی ہوگی. میں اس چیز کو کنڈیم کروں گا اور سب دوستوں سے اس چیز کی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس طرح اس دن کو مت منایا جائے. اس دن کو روزہ رکھا جائے، اس دن میں خیرات کی جائے جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، اپنی جیب میں سے، نہ کہ ہر محلے کا گھر کا ہر دروازہ کھٹکا کے انہیں کہا جائے کہ جی آپ حصہ ڈالیں لازمی. یہ چیز غلط ہے. کل میرے گھر بھی ہوا اور میں یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ یار کئی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے، لیکن وہ اپنی سفید پوشی کو اوڑے ہوئے ہیں، وہ کسی کو دکھا نہیں رہے، شو نہیں کر رہے. اگر وہ پیسہ نہ دے سکیں تو خود میں بھی شرمندگی اور سامنے والے کے سامنے بھی وہ شرمندہ ہوں گے. تو اس چیز سے گریز کیا جائے. آپ جو اپنی جیب سے کر سکتے ہیں اس دن کو منائیں، پڑھائی کریں، اس دن کو منائیں نماز پڑھیں، اس دن کو منائیں نفل پڑھیں، اس دن کو منائیں قرآن پاک پڑھیں، اس دن کو منائیں خیرات کریں، لیکن بے حیائی مت کریں. اسلام بے حیائی کی قطعاً کسی بھی موقع پہ اجازت نہیں دیتا. آج ہمارے بہنیں، ہماری مائیں میک اپ کر کے بازار میں یہ جو ہے چراغاں دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اسے انجوائے کرنے کے لیے آتی ہیں. کیا اسلام ہمارا اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام نے کہا ہے کہ اس دن تمہیں اجازت ہے کہ تم اس طرح بے پردہ ہو کے بازاروں میں جا سکتی ہو؟ جی نہیں، ہرگز ہرگز نہیں. اس کا یہی جواب ہے. یہ میرا نہیں، یہ ہمارے دین کا جواب ہے. کیونکہ ہمارے دین نے ایک لائن، جب آپ اسلام کے دائرہ کار میں آ گئے ہیں پھر آپ اس دائرہ کار سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر آپ اس دائرہ کار سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ ظلم کر رہے ہیں اپنی جان کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.